Allahu Akbar, 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 Allah. محترم ناظرین، پروگرام ایمان اور زندگی میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے ایمان کی شاخیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی 3 آیتیں 30، 31 اور 32 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے ایمان کی ایک شاخ اور آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے، آدمی کے اندر استقامت آ جائے، جماؤ آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، یہ ہے ایمان کی ایک شاخ۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، اور جنت کی بشارت ہے تمہارے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارا جی جو چاہے گا وہ تمہارے لیے ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، یہ بخشنے والے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ یہ غور کر لیجئے، ایمان کی یہ شاخ اگر مضبوط ہو جائے، جم جائے، تو جتنا بھی پہاڑ جیسا آدمی ہے، ایک مومن آدمی اس سے ٹکرا جائے گا۔ آپ غور کر لیجئے، جب یہ ایمان بس گیا جادوگروں میں، تو جادوگر پہلے لالچ کر رہے تھے فرعون سے، چاہ رہے تھے فرعون سے کہ ہمیں کچھ ملے۔ ایمان لانے کے بعد فرعون سے یہاں تک کہہ دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو دنیا کی حد تک ہی کر سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں ہے۔ یہ استقامت ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے مکہ کی، زبان پر عہد عہد ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے بدنام کیا گیا ہے، بے عزت کیا گیا ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایمان کی ایک شاخ تازہ ہو گئی۔ سمیہ ایک بوڑھی عورت ہے، عورتوں کو بھی ستایا گیا ہے، پریشان کیا گیا ہے، ابو جہل نے مارا ہے اور اس کا خاتمہ کیا ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھین سکا، ایمان کو نہیں چھین سکا۔ ایمان والوں کو جلایا گیا ہے، آگ میں پھینکا گیا ہے، ایمان والے آگ میں گئے ہیں، پھینکے گئے ہیں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا ہے، ایمان کو نہیں چھوڑا ہے۔ جلنا گوارا ہے، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ایمان کا فائدہ، یہ شاخ جس کے اندر مضبوط ہو جائے استقامت والی، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ آدمی کے اندر ہمت آ جاتی ہے، وہ گھبراتا نہیں، پہاڑ جیسے انسان سے ٹکرا جاتا ہے۔ فرعون سے کون لڑ سکتا تھا؟ وہ تو موسیٰ ہی تھے علیہ الصلاۃ والسلام، ہارون ہی تھے علیہ الصلاۃ والسلام، مقابلہ کیا ایمان کے ذریعے۔ تو ایمان کے اندر وہ چاشنی ہے اور اس کی ایک شاخ استقامت ہے، جسے وہ حاصل ہو جائے، وہ نہ پیسے کی لالچ میں آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 38، قل لی فی الاسلام قولا، آپ مجھے ایک ایسی بات کہہ دیجیے اسلام میں، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور تو اس پر جم جا۔ ایمان لایا اور جم جا۔ ایمان کی ایک شاخ جماؤ ہے، ٹھہراؤ ہے،
آدمی نہ گھبرائے، چاہے جو ہو جائے، یہ دنیاوی زندگی ہے، چلتا رہے گا یہاں کا مسئلہ، دھوپ چھاؤں ہے، خوشی اور غم ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایمان والوں کو ہر زمانے میں ستایا گیا ہے، پریشان کیا گیا ہے، ایمان والے کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے، اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں۔ تو جیسے کہا کہ آپ کو ایسی بات کہہ دیجئے جس میں میرے اندر ٹھہراؤ آ جائے، میں کسی اور سے نہ پوچھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 112، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ جم جائیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4034، صحیح روایت ہے یہ، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت، میرے خلیل نے وصیت کی ہے مجھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی؟ نمبر 1، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، گرچہ تجھے کاٹ دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی اور کو اللہ نہ ماننا، ایمان کو نہ چھوڑنا۔ دنیا نے دیکھا ہے ایمان والوں کو آگ میں جلایا گیا، ایک بھی ایمان والے ایمان سے نہیں پلٹے۔ تو اس حدیث میں وہی ہے کہ اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، پھر بھی ایمان کو نہ چھوڑنا۔ نمبر 2، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ۔ دوسری چیز یہ بتلائی کہ فرض نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، جس نے بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا، وہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ بتلائی وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، شراب نہ پینا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، کیونکہ شراب جو ہے ہر برائی کی چابی ہے، عربی زبان میں اس کو کہتے ام الخبائث، برائیوں کی ماں ہے۔ تیسری چیز یہ بتلائی وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 57، آدمی جب شراب پیتا ہے، شراب پینے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور شراب پینے کے بعد جب آدمی باہر نکلتا ہے تو دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے، کون سی برائی ہے جو وہ نہیں کرتا، شراب ہی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ہی ایک ایسی طاقت ہے جو شراب سے روک سکتی ہے، منع کیونکہ وہاں اللہ کا ڈر ہے، ہر چیز کو اللہ کے ڈر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، آپ اس کو ہر چیز میں لاگو کر لیجئے۔ چوری کرنا چاہتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، زنا کرنا چاہتے ہیں، بلاత్కాر کرنا چاہتے ہیں، غلط کام کرنا چاہتے ہیں، کسی کی عصمت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ تو تمام چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے اللہ کے ڈر سے، اچھائیوں کو بھی جوڑا گیا ہے، برائیوں کو بھی جوڑا گیا ہے۔ تو جب برائی کرنے کا ارادہ ہوگا تو فوراً یہ دل آ جائے گا، دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کے اندر جو بات آئی وہ ہے استقامت، ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک شاخ یہ ہے قرآن کی عزت کرنا، قرآن کا احترام کرنا، قرآن کے بارے میں یہ سمجھنا اللہ کا بنی نوع انسانیت کے نام یہ آخری پیغام ہے، امن و شانتی کا پیغام قرآن کریم کے اندر ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، الحمدللہ قرآن کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے اندر امن و شانتی لانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، دل کی دنیا آباد کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، سماج کو اچھا سماج بنانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے بہتر کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ایک خزانہ ہے، بنی نوع انسانیت کے نام اللہ کی طرف سے آخری پیغام ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کے حفاظ کرام یعنی پورا قرآن یاد کرنے والے پوری دنیا میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ عربی زبان کو یہ فخر حاصل ہے، یہ اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام اسی عربی زبان میں اتارا ہے۔ جس رات میں اتارا گیا وہ رات بھی اہم ہو گئی، جو فرشتے لے کے آئے وہ فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ رات شب قدر ہے، جس مہینے میں یہ قرآن اتارا گیا وہ مہینہ بھی ثواب کے اعتبار سے، نیک اعمال کے اعتبار سے تمام مہینوں کا سردار رمضان کریم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور جس نبی کو یہ ملا ہے وہ نبی بھی بنی نوع انسانیت کے سردار، جناتوں کے سردار،
تمام نبیوں کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں، اور جس امت کو یہ قرآن ملا ہے وہ امت محمدیہ، امت اجابت بھی ہے، امت دعوت بھی ہے۔ امت اجابت جو قبول کر لے مسلمان، امت دعوت جس کو دعوت دی جائے گی، سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی عزت کرنا، احترام کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیات کو رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات۔ احکام زکوٰۃ، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے سب ہیں کہ اسی نے کائنات بنائی، مگر اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مولانا محمد طاہر مدنی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے جنت، اس لیے کیجئے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ اللہ کی عبادت ہر پیر شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے۔ بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں۔ شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں۔ بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو، یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے۔ بہترین معلومات کا حصول، علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے۔ ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر زندگی ہوگی بامقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما۔ محفل علماء، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم کی عزت کرنا، احترام کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ آج کل ہمارے اعتبار سے بہتری کیا ہے؟ غور کر لیجئے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کی اہمیت کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم کو سیکھیے، یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز ہے یہ،
افضل چیز ہے، یہ خیر ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے۔ قرآن کریم دنیا میں بھی کام آنے والی کتاب ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ذلیل و خوار ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ بھاری کتاب ہے، ارے بھاری اللہ تھوڑا نہ بھیجے گا، آسان ہے عمل کرنے کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر اعتبار سے، ہر دماغ کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم کو ایسا بنایا کہ ہر آدمی کوشش کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے۔ ہاں کچھ چیز مشکل ہے تو اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، علماء موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ تو قرآن کریم کی عزت کرنا، احترام کرنا، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اسی طرح آدمی جب شراب پیتا ہے، شراب پینے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور شراب پینے کے بعد جب آدمی باہر نکلتا ہے تو دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے، کون سی برائی ہے جو وہ نہیں کرتا۔ شراب ہی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ہی ایک ایسی طاقت ہے جو شراب سے روک سکتی ہے، منع کیونکہ وہاں اللہ کا ڈر ہے۔ ہر چیز کو اللہ کے ڈر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، آپ اس کو ہر چیز میں لاگو کر لیجئے۔ چوری کرنا چاہتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم دین حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں، تربیت والا علم حاصل کیجئے، وہ علم حاصل کیجئے جس علم کا اثر اپنے اوپر پہلے ہو، سماج پر ہو۔ علم جو ہے اثر دکھائے، اپنا اثر چھوڑے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں، جانکاری ہیں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ جو علم حاصل کرتا ہے، جانکاری لیتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد ڈرتا نہیں اللہ سے، غلط کام کرتا ہے، برائیوں میں لگا ہوا ہے، ویسے علم کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، جانکاری لیں، اور جو کوئی علم کے لیے نکلے گا، علم حاصل کرے گا، آگے بڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699، ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پر نکلا ہے کہ علم تلاش کر رہا ہے، جانکاری لے رہا ہے، نالج حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا، شرعی علم سیکھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، حدیث کا علم حاصل کرنا، وہ علم سیکھنا جس کے ذریعے ہم اللہ سے مل جائیں، ایک اللہ کو جان لیں، یہ سب سے اہم کام ہے۔ اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، معمولی نہیں۔ مچھلیاں دعائیں کرتی ہے سمندر کے اندر، فرشتے پر بچھاتے ہیں، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس آدمی کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کر رہی ہے۔ تو معمولی سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 224، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان بفرض ہے۔ آج کھیلنے والے کو، کودنے والے کو بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں، بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور پڑھنے لکھنے والے کو معمولی انعامات دیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، اگر ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھیں، دنیا والوں کا چھوڑ دیجئے، دنیا ہے، چند روزہ ہے، اللہ کے لیے علم حاصل کیجئے۔ تو جس نے بھی علم حاصل کیا ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم علم کو پھیلائیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اس لیے اس حدیث پر غور کیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 5027، بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے۔ سکھانا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، سکھائیے۔ جو لوگ الف با تا سا سکھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، ارے وہ تو جڑ ہے، جب جڑ مضبوط رہے گا تبھی نہ درخت صحیح آئے گا، اس کے اوپر پھل لگے گا۔ جڑ کو مضبوط کیجیے، کوئی بھی معمولی نہیں ہے۔ قرآن کو سکھانے میں ذرہ برابر جو بھی لگا ہوا ہے وہ بہتر کام کر رہا ہے، سب سے اچھا کام ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہو کہ نہ ہو، لیکن اوپر والے کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔
چند لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کریں اور وہ پھر لوٹ کر آئیں اپنی قوم میں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ علم کا بڑا فائدہ، علم کو پھیلائیے، کتابوں کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے، طالب علموں کو پڑھا کر کے علم کو بڑھائیے، دینی محاضرات کے ذریعے، دینی پروگرام کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے کتابوں کو چھپوائیے، حدیث کی کتابوں کو چھپوائیے، قرآن کو چھپوائیے، قرآن کو تقسیم کیجئے، حدیث کی کتابوں کو تقسیم کیجئے، اچھی کتابوں کو تقسیم کیجئے، کیسٹیں بنائیے، علم کو پھیلائیے جیسے پھیلا سکتے ہیں۔ کوئی علم کو پھیلانے میں اپنا پیسہ لگا رہا، کوئی علم کو پھیلانے میں اپنی محنت لگا رہا، کوئی علم کو پھیلانے میں اپنا علم لگا رہا ہے، تو ہر طریقے سے علم کی خدمت ہو رہی ہے۔ علم کی نشر و اشاعت کرنا، علم لوگوں تک پہنچانا، شاگردوں کو تیار کیجئے، جو وہ شاگردوں کو تیار کرے، علم اس طریقے سے بڑھتا رہے گا۔ اور علم کو پھیلانا اتنا اہم ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، جبکہ اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 3 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1631، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، مسافر خانے بنوا دیے، ثواب ملتا رہے گا جب تک یہ سب رہیں گے۔ پھر اسی طرح او علم ينتفع به، اور علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیسٹیں تیار کر دی، کتابیں لکھ دی، تقریریں کی، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، شاگردوں کو تیار کیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک یہ سلسلہ ہے کام جاری ہے۔ ہم دنیا سے رخصت ہو گئے پھر بھی ثواب مل رہا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ علم کو پھیلانا بھی ہے، پھیلانے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی ایک شاخ ہے صفائی، دل کی صفائی۔ ایمان کی ایک شاخ ہے جسم کی صفائی، صفائی کا خیال رکھنا ہے، گھر کی صفائی، محلے کی صفائی، بدن کی صفائی، پڑوس کی صفائی، روڈ کی صفائی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گندگیاں نظر آتی ہے ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھروں میں، ہم خود گندے ہیں۔ گندگی کو دور کیجئے۔ گندگی بھی جسمانی بھی گندگی ہے اور دل کی بھی گندگی ہے، دونوں گندگی کو دور کرنا ہے۔ جسمانی طور پہ بھی پاک و صاف رہنا ہے، صاف ستھرا پہننا ہے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، جی ہم تو غریب ہیں اس لیے میلا پہنے ہوئے ہیں۔ میلا کچیلا نہیں، اس کو دھل دھل کے پہنیے، لیکن صاف پہنیے۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 4 پر غور کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ اپنا کپڑا صاف رکھیے اور بتوں کی عبادت سے دور رہیے۔ صفائی اہم چیز ہے، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جو آدمی جتنے بڑا مومن ہے، جتنا پکا مومن ہے، ایمان اس کے اندر جتنا بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنے زیادہ پاک صاف رہے گا۔ خوشبو کا استعمال کیجئے، مسواک کا استعمال کیجئے۔ آپ کے بدن سے اگر بدبو آ رہی ہے تو خوشبو کا استعمال کیجئے، لیکن اپنی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ دیجئے۔ خود اپنی صفائی کا خیال رکھیے۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، اوپر سے بہت اچھا پہنے رہتے ہیں اور بغیر پانی کے پیشاب کرتے ہیں۔ اگر یہ کیا، صفائی کا وہاں بھی خیال رکھنا ہے، ہر جگہ اندر کی صفائی، باہر کی صفائی کا خیال رکھنا۔ یہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 223، الطہور شطر الایمان، صفائی پاکی آدھا ایمان ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پاکی صفائی والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے صاف صفائی کا خیال رکھا جائے۔ بال بڑے ہو گئے، زیر ناف صاف کر لیجئے، بغل کے جو بال ہیں بڑھ گئے اس کو صاف کر لیجئے، مونچھ زیادہ لمبے ہو گئے اس کو ذرا کم کر لیجئے، داڑھی کو بڑھائیے، اس پر ہاتھ تو نہ چلائیے۔ مرد بن کے رہے، اسی میں اصلی خوبصورتی ہے۔ عورت بن کے رہے، اسی میں اصلی خوبصورتی ہے۔ تو صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ناخن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کاٹ لیجئے۔ کچھ لوگ اتنے لمبے ناخن رکھتے ہیں دکھانے کے لیے، نہیں بھائی، گندگی اس کے اندر بھر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں لوگوں کو ابھارا ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس امت کے اندر
صفائی ذرا کم ہوتی جا رہی ہے، آگے بڑھیے، پاک صاف رہیے، دل کو بھی صاف رکھیے، جسم کو بھی صاف رکھیے۔ تو یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل قبا والوں کی تعریف کی ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو، صفائی کو پسند کرتے ہیں، وہ پاک و صاف رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت چاہیے تو پاک رہیے، صاف ستھرا رہیے، لوگوں کے لیے بھی آپ محبت کا ذریعہ بن جائیں گے، لوگوں کے لیے بھی محبت کا وسیلہ بن جائیں گے، لوگ محبت کریں گے، آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے، اور اگر گندگی آئے گی، بدبو آئے گی تو لوگ دور بھاگیں گے۔ تو پاک کی صفائی آدھا ایمان ہے، اس کو مکمل کیجئے، اس میں لگے رہیے۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔